افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے پر افواج پاکستان کا بھرپور وار 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی دہشت گرد ہلاک بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے افغان طالبان کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں پاک فوج کے 23 جوان شہید اور 29 زخمی ہوئے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حملہ کیا پاکستانی افواج کا فوری و فیصلہ کن رد عمل دشمن پسپا ہو گیا طالبان فورسز اور حمایتی خارجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا پاکستانی افواج نے دشمن کے 21 مقامات پر عارضی قبضہ کیا ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے کئی کیمپس تربیتی مراکز ٹھکانے تباہ کر دیے افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج اور داعش کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا طالبان کا حملہ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل برداشت ہے حملے کا مقصد سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا افغان حملے کا مقصد دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی مدد کرنا تھا بھارت خطے میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے ہر ایک کو شکست دی جائے گی پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرتا رہے گا مسلح افواج علاقائی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے طالبان حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہے ہم نے افغان حکومت کو دہشت گرد گروپس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا بارہا کہا طالبان حکومت بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھتی ہے تو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھے گا پاک افواج کی جوابی کارروائیوں میں کراچی سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹیں نشانہ داعش اور خارجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال افغان پوسٹیں کور فائر دینے میں مکمل ناکام خارجی تشکیلیں منتشر ہو گئیں پاکستان کے بھرپور جواب سے افغان فورسز بکھلاہٹ کا شکار بھاری نقصانات کے باعث متعدد طالبان پوسٹیں خالی طالبان لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا افغان اشرف سر پوسٹ پر بھاری توپ خانے کی مدد سے گولہ باری افغان طالبان کی اشرف سر پوسٹ مکمل ملیمیٹ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو شدید جانی اور مالی نقصان افواج پاکستان کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کا مرکز کوچر فورٹ مکمل تباہ افغانستان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر 1 اور 2 ملیمیٹ کرم میں افغان پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو جاری اسپین بولڈے سیکٹر افغانستان میں واقع افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ کو بھی تباہ کر دیا گیا فوٹیج میں تباہی کے مناظر متعلقہ پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پوسٹوں پر موجود کئی افغان طالبان مارے جا چکے یا جان بچا کر بھاگ نکلے طالبان پوسٹوں پر یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیار بھی موجود طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی پاکستانی فورسز کی افغان توپسر پوسٹ پر کنٹرول کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی پاک افواج کی منہ توڑ کارروائی میں طالبان فورسز کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ حملے میں ہلاک خارجیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے افغان طالبان کی پوسٹ تباہ پاک فوج کے بھرپور جواب سے افغان طالبان لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ویڈیو میں طالبان پوسٹ کو مکمل طور پر مسمار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے کرم کے مخالف علاقے میں افغان سائڈ پر موجود ٹینک پوزیشن نیست و نابود کر دی گئی حملے میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ پاک فوج نے طالبان فورسز کی یوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا پوسٹ پر موجود بختر بند کو بھی تباہ کر دیا گیا کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولہ پوسٹ کا نام و نشان مٹ گیا منوجبہ کیمپ 3 ملبے کے ڈھیر میں تبدیل افواج پاکستان نے افغان طالبان کی ٹالی پوسٹ اڑا کر رکھ دی برامچہ سیکٹر میں شہیداں پوسٹ بھی ملیمیٹ افغانی دوران میلہ اور ترکمان زئی کیمپس بھی نیست و نابود ہو گئے پاک فوج نے افغان جنڈوسور اور کنڑ پوسٹ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا مؤثر فائٹ سے لیب 1 قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ اڑا دی چاغی میں افغان دہشت گردوں پر پاکستان فورسز کے کڑے وار کئی افغان دہشت گرد ہلاک اور چیک پوسٹیں اڑا دی گئیں پاکستان کی جانب سے آرٹلری ٹینکوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا افغانستان کی طرف سے فائرنگ کا مقصد خوارج کو بارڈر پار کروانا بھی تھا پاک فوج نے چترال سیکٹر کے مخالف افغان طالبان کے بریک آؤٹ بیس کیمپ کو بھی ملیمیٹ کر دیا
بلا اشتعال افغان جارحیت پر صدر و وزیر اعظم کی مذمت، پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ فتنہ الخباری جو فتنہ ہندوستان خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا افغان جارحیت پر رد عمل، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین کہا۔ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت۔ افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین کہا کہ ملکی خود مختاری اور قوم کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاک افغان سرحد کے حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، کہا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی داخلی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وزارت داخلہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ خیبر پختونخوا میں نیا بحران، پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نام سے 2 متضاد استعفے وصول ہوئے ہیں۔ دونوں استعفوں پر دستخط مختلف و غیر مشابہ ہے۔ شہر سے باہر ہوں، 15 اکتوبر کو واپس آؤں گا۔ استعفے کی تصدیق کے لیے وزیر اعلیٰ گنڈاپور 15 اکتوبر کو 3 بجے گورنر ہاؤس میں ملے۔ ملاقات میں دستخط مستند ہونے کا جائزہ لیا جائے گا۔ دستخط کے جائزے کے بعد آئین کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خط وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو موصول ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کے استعفوں پر دستخط کی تصدیق کہتے ہیں کہ گورنر نے پہلے 8 اکتوبر کا استعفیٰ موصول ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ اپنے دونوں استعفوں پر ہونے والے دستخطوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ صبح 10 بجے ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی سمیت 4 امیدوار میدان میں ہیں۔ تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نون لیگ کے سردار شاہجہان بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد وزیر اعلیٰ کی دوڑ سے باہر۔ اپوزیشن جماعتوں میں کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی اپنے وزیر اعلیٰ کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے متحرک۔ تحریک انصاف نے نون لیگ اور اے این پی سے تعاون مانگ لیا۔ پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام اور اے این پی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ دونوں جماعتوں نے مرکزی قیادت سے مشاورت کا کہہ دیا۔ پاکستان کا افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ حکومت اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ مزید اشتعال انگیز کارروائیاں ہوئیں تو ڈٹ کر اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا واضح موقف، کہا پاکستان نے حق دفاع کا استعمال کر کے حملوں کو پسپا کیا۔ پاکستان کے ہدف پر مبنی کارروائی میں عام شہریوں کو نقصان سے بچایا گیا۔ بلا اشتعال اقدامات پر پرامن ہمسائیگی اور برادرانہ تعلقات کے جذبے کے منافی ہیں۔ پاکستان مکالمے، سفارتکاری اور افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان نے بھارت میں افغان عبوری وزیر خارجہ کے بیانات اور اشاروں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ طالبان حکومت بے بنیاد دعووں سے علاقائی امن و استحکام کی اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہو سکتی۔ ذمہ داریوں سے بھاگنے کے بجائے طالبان حکومت وعدے پورے کرے، افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔